انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان پر بڑا حملہ، پاکستان بارڈر پر دشمن کا حملہ، پاک فوج کا تباہ کن جواب سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان بارڈر پر اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں میزائل اور ٹینکوں کی تعیناتی شامل ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے 120 پرلیے بیلسٹک میزائلوں کی خریداری کا فیصلہ کرنے کے بعد پاکستان کی ملکہ سرحدوں پر تعینات کر دیے ہیں۔ پرلیے میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رینج تقریباً 150 سے 500 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل تیز رفتار اور درست نشانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو بھارت کی سرحدی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے متصل سرحدوں پر ایئر ٹینک تعینات کرنے کی تیاریاں کی ہیں۔ یہ ایئر ٹینک دراصل فضائی ری فیولنگ طیارے ہیں، جو لڑاکا طیاروں کو دوران پرواز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جس سے ان کی پرواز کی مدت اور رینج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان فضائی پرواز کی مدت اور رینج میں اضافہ ہوتا ہے اور ان فضائی ٹینکوں کی تعیناتی کا منصوبہ گرمیوں میں مکمل کر دیا جائے گا۔ پرلیے بیلسٹک میزائل، یہ میزائل تیز رفتار، درست نشانہ اور متغیر رینج کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو بھارت کو سرحدی علاقوں میں تیز اور مؤثر جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طیارے لڑاکا طیاروں کو دوران پرواز ایندھن فراہم کرتے ہیں، جس سے بھارتی فضائیہ کی آپریشنل رینج اور مشنز کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ دور دراز کے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان اقدامات سے بھارت کی سرحدی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم یہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور کشیدگی میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں اور بیانات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن کسی بڑی فوجی کارروائی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 2024 میں 59,775 آپریشنز کیے گئے، جن میں 925 بھارتی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جو بھارت سے اسپانسر شدہ تھے۔ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا حیران کن فیصلہ کرتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جموں کشمیر میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ فوج کو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے، تاکہ قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان بیانات اور سرحدی جھڑپوں کا اطلاعات ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کا اعلان یا اشارہ نہیں ملا۔ دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی اچانک کارروائی کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی LOC پر تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔
پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی شدید زخمی ہونے پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی حفاظت کا بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بحثیت پر مبنی یہ اقدامات جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری بھی ضروری ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوجوں کا مذہب اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی بھی تجویز کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے اور اس کا مطلب کرنے کے لیے بھی فیصلہ کن کارروائی کا بیان دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا اور تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور جاسوس ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر تابڑ توڑ کارروائیوں کا بھی وقت آ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے تابڑ توڑ کارروائیوں کا فیصلہ کن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ LOC پر شدید کارروائی کا بھی فیصلہ کن وقت دیا جا رہا ہے۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے شدید فائرنگ کے نتیجے میں فارمیشن کی آپریشن تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول روم تیار فوجیوں سے بات چیت کی اور جوانوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے۔